بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے عزت کو بڑھاتے ہیں، مقام و مرتبے کو اونچا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نہ مال کی کوئی حقیقت ہے، نہ دنیا کے عہدے کا کوئی مقام ہے، نہ دنیا کے کسی مرتبے کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار ہے۔ اللہ کے نزدیک اعتبار ہے تو وہ نیک اعمال، ایمان، اللہ پر یقین، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ کے پاس آدمی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے مقام و مرتبہ گھٹتا ہے۔ اللہ کے پاس اعمال کا اعتبار ہے، ایمان کا اعتبار ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہم کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے کہ ایک اللہ پر ہمارا یقین ہو اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جانا، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جو آدمی عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں دیں گے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس اللہ پر یقین نہیں، جس کے پاس نبی کے طریقوں پر عمل کرنے سے کامیابی ملنے کا یقین دل میں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے کتنے بڑے بھی اعمال ہو، پہاڑوں کے برابر نیک اعمال ہو یا سمندروں کے برابر اس کے نیک اعمال ہو، لیکن اللہ کے پاس آخرت میں ان اعمال کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دینا چاہے تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں، جس میں ہم لوگ یوم الدین کہتے ہیں، بدلے کا دن کہتے ہیں، جزا کا دن کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، اس دن ایسے آدمی کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے لیے بھی دنیا کی زندگی میں بھی، آدمی دنیا میں آیا تو کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور ہمارا یقین ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا اللہ، ہمارے اولیاء، ہمارے صحابہ، ہمارے بڑے ہم کو یہی تعلیم دیتے ہیں، جس کے زندگی میں دین ہے، جس کے زندگی میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں نیک اعمال ہے، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے دنیا میں بسنے والے ایمان والوں، اے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، اے دنیا میں بس کر اسلام پر زندگی گزارنے والوں، دین پر چلنے والوں، کان کھول کر سن لو، کامیاب تم ہی لوگ ہوں گے، سر بلندی تمہارے ہی نام ہوں گے، تمہارے نام اونچے ہوں گے، تمہاری عزت بڑھے گی، تمہارا مقام بڑھے گا، تمہارا مرتبہ بڑھے گا۔ یہ تمام چیزیں بتا کر اللہ بتا رہے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ آج اگر مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا نام بدنامی کے ساتھ اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اسلام کے نام پر برے برے دھبے لگائے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کامل طور پر ایمان والے نہیں بنے ہیں۔ کامل ایمان، کامل یقین اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، ہم ہی کامیاب ہے، ہم ہی سربلند ہے، ہم ہی سب سے اونچے رہیں گے۔ دنیا میں بسنے والے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا میں بسنے والا انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا میں بسنے والے تمام لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات، اللہ کے کلام کی بات، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اس میں جھوٹ بات کا امکان ہے، وہ 100% صحیح ہے۔ جیسے کل پھر دوبارہ سورج کا نکلنا جتنا یقینی بات ہے، کل جس طریقے سے صبح ہونا جتنی یقینی بات ہے، کل پھر دوبارہ دوپہر ہونا جتنی یقینی بات ہے، کل شام ہونا جتنی یقینی بات ہے، اس سے بھی زیادہ میرے نبی کی بات سچ ہے، میری نبی کی بات سچ ہے، میرے اللہ کے کلام کی بات سچ ہے، قرآن کی بات سچ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، تمہارا نام، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ ہمیشہ تمام لوگوں سے آگے رہے گا، تمام لوگوں سے آگے رہے گا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک نام دیا ہے۔ یہ امت خیر امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے مقام کو تمام امتوں سے بڑھ کر بتلایا۔ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار، شب معراج میں ہم لوگ سنتے ہیں تمام انبیاء آ گئے، تمام انبیاء انتظار ہے کہ اب ہماری امامت کون کرے گا، ہمیں نماز کون پڑھائے گا، ہر ایک انتظار میں ہے۔ اس وقت اعلان ہوتا ہے، اس وقت جلوہ افروز ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ آپ مقتدا بنے ہیں اور تمام انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جیسے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی جیسے سب سے افضل ہے، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ جیسے سب سے بڑا ہوا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمارے لیے کامیابی کا دار و مدار ایمان پر اللہ نے رکھا ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، یقین صحیح ہوگا، اللہ پر بھروسہ صحیح ہوگا، ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مسلمان ایک ایسی قوم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک
ایک سنت چلی آ رہی ہے، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، ایک فطرت چلی آ رہی ہے. آپ لوگ بھی سوچیں گے سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جتنے پریشانیاں اسلام پر آئی ہیں، جتنے تکلیفیں اسلام پر آئی ہیں، اسلام کو مٹانے کی جتنے سازشیں کی گئی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی جتنی سازشیں کی گئی ہیں، اسلام کو خراب کرنے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں، اس سے زیادہ کسی قوم کو اتنا ستایا نہیں گیا، اتنا زیادہ کسی قوم کو خوف نہیں دلایا گیا. اس قوم کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی اور اس قوم کو مٹانے کے لیے کوششیں سازشیں کی گئی. لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا، جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، جتنا مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جائے گی، جتنا مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی تعداد کو بڑھائے گا، اسلام کو اونچا کرے گا، اسلام کے مقام و مرتبے کو بڑھائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر اتنی ہی پریشانیاں، اگر اتنی ہی تکلیفیں آج تک جتنا ہم پر آئی ہے دوسری قوموں پر آتی تو آج اس قوم کا نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا. آج اسلام کو دیکھیے، پورے دنیا میں آپ جائیے، جہاں پر بھی جائیے، کسی بھی ملک میں جائیے، کسی بھی بر اعظم میں جائیے، کسی بھی صوبے میں جائیے، کسی بھی قریے میں جائیے، آپ کو اللہ کے نبی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ملے گا. کیا اس کی حکمت؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، قیامت تک رہے گا. مسلمان زندہ ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کتنی کی نہیں گئی. ہمارے ملک میں بھی کوششیں جاری ہیں، دوسرے جگہ بھی کوششیں جاری ہیں. ہر جگہ مسلمانوں پر ایک بھیڑیے کی طرح حملہ کرنے پر آور ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بڑھا رہا ہے، مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. لیکن بسا اوقات مسلمانوں پر جانی مالی اعتبار سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بدنام ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین جیسا کرنا ہے اس یقین کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو جیسے اپنانا ہے ویسا اپنانا چھوڑ دیا. اب اس کی بدنامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا کہ بدنامی طے ہو گئی. اب بدنامی ہو رہی ہے کہ مسلمان ایسا ہیں، اسلام ایسا ہے، مسلمان نوجوان ایسا ہے، اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو بدنامی شروع ہو گئی. کیوں؟ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں وانتم العالون، تم ہی سربلند، تم ہی کامیاب، تمہارا انعام اونچا، اگر ایمان والے رہو گے. ایمان نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تمام چیزیں تو کر رہے ہیں، پھر بھی کیوں ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ بسا اوقات ایمان کا ہم سودا کر دیتے ہیں، بسا اوقات ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، بسا اوقات ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، بسا اوقات ہم اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنے یقین کو بیچ دیتے ہیں. اکثر و بیشتر ایک ایسا موقع آتا ہے جو ہندوستان میں کسی بھی ملک میں یا پورے ہندوستان میں جب الیکشن وغیرہ چلتا ہے یا پھر کوئی یہاں پر انتخابی امور چلتا ہے تو انتخابات چلتے ہیں تو اس وقت میں مسلمان اپنے کو مسلمان کہنے والا، اپنا نام عبد الجبار عبد الستار کہنے والے، اپنے آپ کو محمد ابوبکر عمر کہنے والے، یہ لوگ اپنے ایک چیز کو، اپنے ایک حق کو دوسروں کے خاطر بیچ کر اس کو اپنا ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، آدمی صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے 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 وہ کافر بن جائے گا،
شام کو کافر رہے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی کیوں ایسے ہوگا؟ مسلمان صبح میں تھا، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مسلمان تھا، صبح میں کافر ہو گیا، کیوں ایسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے چند سکوں کے خاطر، دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، دنیا کی چند چیزوں کے خاطر آدمی اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے یقین کو بیچ دے گا، اپنے اسلام کا سودا کرے گا، اپنے دین کا سودا کرے گا، اپنے یقین کا سودا کرے گا کہ لو اتنے میں میرا ایمان خرید لو، اتنے میں میرے یقین کو خرید لو۔ یہ موقع آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، مسلمان اگر ایک بن گیا، اے مسلمانوں نیک بنو، ایک بنو، ایک بات بتائی جاتی ہے، مسلمان اگر ایک بن گیا، ہم لوگ ایک انگلی سے کچھ نہیں کر سکتے، دو انگلی سے کچھ نہیں کر سکتے، جب ہم لوگ پانچوں انگلیوں کو ملا کر کچھ کام کرنا چاہیں تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام کو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اندر ہو، جب مسلمان ایک بن جائیں گے، مسلمانوں کے اندر اتحاد آ جائے گا، مسلمانوں کے اندر اتفاق آ جائے گا، جب مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے گی، مسلمانوں کی عورتیں محفوظ رہے گی، مسلمانوں کی مساجدیں محفوظ رہے گی، مسلمانوں کے مدارس محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کے گھر محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کے کاروبار محفوظ رہیں گے۔ مسلمان اگر الگ الگ ہو گیا، مسلمان اگر الگ الگ ہو گیا، مسلمان اگر فرقوں میں بڑھ گیا، مسلمان اگر جماعتوں میں بڑھ گیا، مسلمان اگر الگ الگ ہو گیا، ایک نہیں بنا نیک نہیں بنے گا، نیک نہیں بنا ایک نہیں بنے گا۔ جب مسلمان الگ الگ ہو گئے، ہمارے اختیار کو دوسرے لوگ استعمال کرنے لگے، خود مسلمان اپنے سے اچھا آدمی کو لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے مساجد کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے کون اچھا ہے، کون درست ہے، ایسے آدمی کو اگر ہم سلیکٹ کر کر اس کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے تمام چیزیں محفوظ رہیں گے۔ ورنہ ایک ایسا زمانہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہمارے سامنے بعض ایسی حالتیں آنے والی ہیں کہ ہمارے سامنے ایسی حالتیں پیش آئیں گی کہ ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایسی حالتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، جب کسی بھی جگہ میں الیکشن آتا ہے، مسلمان جس کو اللہ پر یقین ہے، جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، جو حج کرنے والا ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ فلاں پارٹی والا ایک ووٹ پر کتنا دے گا، فلاں پارٹی والا ایک ووٹ پر کتنا دے گا، وہ آدمی کتنا دے گا، وہ پارٹی والا کتنا دے گا۔ اے اللہ کے بندوں، یہ سود سے بھی بدتر ہے، یہ رشوت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک حق دیا تھا، آپ کو ایک حق دیا تھا، اس حق کو بیچنا اور اس کا سودا کرنا، اس کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ بیچنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر یہ حالتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ مسلمان لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ دنیا میں رہنے والے مسلمان اگر اپنے اسلام کو، آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو صحیح طریقے سے دین پیش نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کے سامنے دین صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا ہوں، میری بیوی پردہ نہیں کر رہی تو میں میرے بیوی کو نہیں بتا پا رہا ہوں کہ بے پردگی کرنا حرام ہے، میرا بھائی سود کھا رہا ہے تو میں میرے بھائی کو نہیں بتا پا رہا ہوں کہ سود کھانا حرام ہے، سود لینا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، سود لینا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ میں میرے بھائی کو نہیں بتا پا رہا ہوں، میں میرے پڑوس کے گھر والے کو نہیں بتا پا رہا ہوں کہ تو گناہ کر رہا ہے، شراب پینا حرام ہے، گناہ کرنا حرام ہے، نہیں بتا پا رہا ہوں۔ تو آج ایسی حالتیں آ گئی ہیں، جب مسلمان کو نہیں بتا پا رہا تو مسلمان غیروں کو کہاں سے بتا پائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ آج خود مسلمان پوچھ رہا ہے کہ فلاں پارٹی والا ووٹ پر کتنا دے گا، فلاں پارٹی والا ووٹ پر کتنا دے گا۔
سب کے پاس لیتے ہیں, وہ پارٹی والے کے پاس بھی, اس کے پاس بھی, اس کے پاس بھی لیتے ہیں, اور جا کر دل میں جس میں آتا ہے اس کو ووٹ ڈال کر آتے ہیں. یہ تو دغا بازی ہو گئی, دھوکہ بازی ہو گئی. اور جو پیسے ان سے لیتے ہیں یہ تو اللہ کی قسم کھا کر بھی اگر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں گا, حرام ہے, رشوت ہے, سود سے بدتر ہے. سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے ہمارے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, اے مسلمانوں, ابھی ایک کسی بھی جگہ پہ ووٹ چل رہا ہو, کسی بھی جگہ الیکشن چل رہا ہو, لیکن بات تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آپ پیش کیجئے, آپ کے گھر کے پاس پیسہ لے کر آیا, آپ بتائیے مسلمان اس کو نہیں لے گا, مسلمانوں کے نزدیک یہ حرام ہے, مسلمانوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے, میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے. آپ بتائیے آپ کا یہ اثر, آپ کی یہ بات اس کے دل کے اندر ایسا اثر کرے گی, اسلام اتنا اچھا مذہب ہے. اگر آپ لوگ لے لیں گے, آپ لوگ لے لیں گے. اب مسلمانوں میں کیسے ہیں, آپ نہیں لے رہے, وہاں ایک بڑے حاجی صاحب ہیں, وہ تو پوروں کے پاس پیسے لیے ہیں. فلاں جگہ وہ مسلمان ہیں, انہوں نے تو پورے پارٹیوں کے پاس پیسے لیے, آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے عقیدے بگڑ گئے, مسلمان الگ الگ ہو گئے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو یونٹی تھی وہ کم ہو گئی, مسلمانوں کی طاقت کم ہو گئی, مسلمانوں کی قوت کم ہو گئی. میں اپنے گھر والوں کے پاس صحیح طریقے سے دین پیش کرنا پہلے, اور اپنے باہر والوں کے پاس دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنا, ایسے موقع پر بھی دین کو پیش کرنا آج مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیسا ہے, اسلام کیا سکھلاتا ہے. مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے سامنے پیش کرنے کا ایک زمانہ آج آ گیا ہے. آج لوگ غیر حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے, ایسا ایسا ہے, لیکن خود مسلمان کو نہیں معلوم کہ اسلام میں کیا خوبیاں ہے. خود مسلمان نہیں جان پا رہا ہے کہ اسلام میں کیا خوبیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے جنگ کے معرکے میں کیا کیا چیزیں پیش کیے ہیں. بدر میں گئے, احد میں گئے, فتح مکہ میں گئے, کیسے کیسی حالتیں پیش آئی. مکہ فتح ہو رہا ہے, مکہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں خیال آ گیا, ہم نے اللہ کے نبی کے چاچا کو مارا, ان کی بیٹی کو شہید کر دیا, نبی کے رشتہ داروں کو مارا, نبی کے صحابہ کو مارا. آج اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں. آج اللہ کے نبی چن چن کر ہمیں ماریں گے, چن چن کر ہمیں ماریں گے, اور دیکھ دیکھ کر ماریں گے, بدلہ لیں گے. تمام لوگ یہ سوچنے لگے کہ آج ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, آج اللہ کے نبی سب کا بدلہ لے لیں گے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ایسی مثال پیش کی کہ دنیا میں آنے تک, دنیا رہنے تک کوئی آدمی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے مکہ میں رہنے والوں آج کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. میرے چاچا کو مارنے والوں کے لیے بھی آج ان کو معافی ہے, میرے اوپر اوجھڑی ڈالنے والوں کی بھی معافی ہے, مجھے پتھر سے مارنے والوں کے لیے بھی معافی ہے, میرے راستے میں کانٹے ڈالنے والوں کے لیے بھی معافی ہے, میری بیٹی کو مارنے والوں کے لیے بھی معافی ہے, مجھے پتھر لے کر مارنے والوں کے لیے بھی معافی ہے, میرے اوپر کچرا ڈالنے والی کے لیے بھی معافی ہے, میرے صحابہ کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے والوں کے لیے بھی معافی ہے, یہاں تک کہ مجھے مکہ چھوڑنے پر جنہوں نے مجبور کیا, جس گاؤں میں میں پیدا ہوا تھا, جس جگہ اللہ کا گھر موجود ہے, جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے, حج کرنا ہو تو دنیا میں کتنا بڑا مالدار بھی ہو اس کو یہاں آنا ہے, ایسی جگہ چھوڑنے پر جنہوں نے مجھے مجبور کیا ان لوگوں کے لیے بھی آج معافی ہے. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں, لیکن ان خوبیوں کو خود مسلمان نہیں جانتا, غیر کہاں سے جان پائیں گے. آج دنیا کے اندر ایک اصول یاد رکھیے, دنیا میں کوئی آدمی, دنیا میں رہنے والا کوئی آدمی مجھے نہیں پہچانتا. میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے, میرا خاندان کون سا ہے, میں کہاں کا رہنے والا ہوں, مجھے کوئی نہیں جانتا, لیکن مجھے دیکھ کر میرے مذہب کو پہچانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے.
یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ نبی کو ماننے والا ہے، اب اس کا عمل اسلام کے برابر ہوگا. چاہے وہ سچ بولے، وہ سمجھے گا کہ ہاں سچ بولنا اسلام کا طریقہ ہے. جھوٹ بولے گا، وہ سمجھے گا کہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے. اگر ہماری مسلمان لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ کر جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں اسلام میں یہ جائز ہے. اب اگر لڑکی اگر ٹھیک طریقے سے سنتوں پر عمل کر کر، پردے کے ساتھ عمل کر کر، اور لڑکے ٹھیک طریقے سے دین پر عمل کریں گے تو سمجھے گا کہ ہاں یہ اسلام کا طریقہ ہے. ایسے ہی الیکشن کے موقع پر اگر مسلمان اپنے ووٹ کو بیچ کر 500,000 روپے لے رہے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام میں یہ جائز ہے، حالانکہ اسلام میں یہ حرام ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا، جب آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، گورنمنٹ سے کہہ رہا ہے، وہ حکومت سے کہہ رہا ہے، اور جو حق اس کو ووٹ ڈالنے کا دیا ہے اس میں وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں یہ پروف کر رہا ہوں، میں میرے حق کو استعمال کر کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی اوپر جا کر رشوت نہیں کھائے گا، یہ اچھا آدمی ہے. اس آدمی کو آپ ایم ایل اے بنا سکتے ہیں، اس آدمی کو آپ ایم ایل سی بنا سکتے ہیں، اس آدمی کو آپ ایم پی بنا سکتے ہیں، اس آدمی کو آپ سی ایم بنا سکتے ہیں، اس آدمی کو آپ پی ایم بنا سکتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے. آپ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ جا کر نیک کام کرے گا، اس میں آپ کا حصہ ہوگا. آپ جس کو ووٹ ڈالیں گے اگر وہ آگے چل کر کسی کی عزت لوٹے گا، غریبوں کا مال کھائے گا، غریبوں کا خون کرے گا، ان تمام میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، جس نے اس کے پیسے کھایا ہے، وہ بھی برابر کے شریک رہیں گے کہ انہوں نے بھی قتل کیا ہے، انہوں نے بھی اس کو مارا ہے، انہوں نے بھی غریبوں کا کھانا کھایا ہے، انہوں نے بھی غریبوں کا نوالا چھین کر کھایا ہے. تمام لوگ برابر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے اچھائی کی گواہی دیا اس کے لیے اس کا ثواب ملے گا، جس نے برائی کی گواہی دی اس کے لیے اس کا وبال ملے گا. اب آنے والے اگلے سال تک ہو سکتا ہے یہاں پر بھی الیکشن وغیرہ آ جائے، تو اسی لیے سوچنا چاہیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں، ہمارے اسلام کے طور و طریقے کو، اسلام کے مذہب کو، ہمارے مذہب کے طور و طریقے کو اور سنت کو، تمام چیزوں کو آگے کرے، بتلائے اسلام کیا تعلیم دے رہی ہے. تو اسی لیے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بننا ہے اور نیک بننا ہے. جب مسلمان ایک بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے مدد نازل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ جو مدد کیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. اگر نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے یقین میں کچھ کمی بیشی ہے، ہمارے ایمان میں کچھ کمی بیشی ہے، ہمارے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے.